اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّا كُلٌّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا پھر ذکر کیا ہے، پیچھے جنت اور جہنم کی بات کی ہے، یہاں پہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو تورات شریف نازل ہوئی ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب عطا فرمائی۔ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، ہوا کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کے آئے تو انہوں نے اس کے اندر اختلاف کیا۔ اختلاف کس بات کا کیا؟ کچھ نے مانا اور کچھ نے نہیں مانا۔ تو میں نے آپ کو پہلے بھی یہ تفصیل سے یہ بات بتائی ہے کہ جب یہ مصر سے نکل گئے تھے نا سارے بنی اسرائیل، انہوں نے کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ جناب کیونکہ اب ہم فرعون کی غلامی سے نجات پا چکے ہیں، اب ہمیں آپ کوئی ایسے اصول وضع کر دیں ہمارے لیے جس کے ساتھ ہم زندگی گزاریں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا کریں کہ پروردگار ہمیں کوئی کتاب عطا فرما دے، کوئی ایسے احکامات عطا فرما دے جس پر عمل کر کے ہم اللہ کے قرب حاصل کر سکیں۔ ہمیں کتاب مل جائے یا کوئی ایسے احکامات مل جائے جس پر عمل کریں اور عمل کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرما دے، اپنا قرب عطا فرما دے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے کتاب لے کر تشریف لائے اور آ کر اپنی امت کو جب وہ پڑھ کر سنایا کہ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، جیسے انہوں نے سنا اس کے اندر کیا لکھا تھا؟ اس کے اندر تو یہ لکھا تھا کہ گناہ نہیں کرنا ہے، غلط نہیں کرنا، سود نہیں کھانا، شراب نہیں پینی، فلانا نہیں کرنا، فلانا نہیں کرنا، فلانا نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا ایسی تو بندے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہی بات کفار مکہ نے کی، ٹھیک ہے، جو بات انہوں نے کی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کچھ لوگوں نے کتاب کو مانا اور کچھ نے نہیں مانا ہے۔ ٹھیک ہے، ماننے کا مطلب کیا ہے؟ مانتے تو قرآن کو ہم بھی ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ وہ بھی مانتے تھے کہ جو تورات موسیٰ علیہ السلام لائے ہیں یہ اللہ کی طرف سے لائے ہیں۔ جتنا ہم مانتے ہیں نا قرآن کو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اتنا وہ بھی مانتے تھے کہ تورات کو موسیٰ علیہ السلام کی اپنی بنی بنائی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ ماننے کا مطلب کیا تھا؟ قرآن مجید نے اس کو کہا وَلَوْ أَنَّ مَقَامُ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ ماننے کا مطلب کیا تھا؟ فرمایا اگر یہودی اور عیسائی تورات اور انجیل پر عمل کر لیتے تو ہم کرتے کیا؟ فرمایا ما انزل الیہم من ربہم، جو رب نے ان کی طرف نازل کیا تھا یعنی تورات اور انجیل کو، تو لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، ہم اوپر سے اور ان کے قدموں کے نیچے سے رزق کی برسات کر دیتے، پھر انہیں رزق کی کمی نہ رہتی۔ جو چیز یہ مانگتے پھر رہے ہیں وہ ہم نے اپنی کتابوں کے ذریعے انہیں دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے کیونکہ اس پر عمل نہیں کیا ہے، مانا ہی نہیں ہے۔ اب کتنا مانتے تھے؟ انہوں نے کہا جی قرآن تورات رب کا کلام ہے پر اسی چوری نہیں چھوڑ سکتے، تورات رب کا کلام ہے ہم شراب نہیں چھوڑ سکتے، تورات رب کا کلام ہے ہم سے سود نہیں چھوٹتا۔ اتنا قرآن تو ہم بھی مانتے ہیں۔ کبھی کسی نے کہا ہے کہ یہ جو قرآن پاک جو ہے یہ جناب آقا علیہ السلام کا ہے؟ کہیں نہیں، بلکہ قرآن تو خود بار بار کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے نبی کا کلام نہیں، میں رب کا کلام ہوں، اور اس پر تو مسلمان کا یقین ہے رب کا کلام۔ اس کے اندر بھی تو یہی لکھا ہے کہ شراب نہیں پینی، چوری نہیں کرنی، ٹھگی نہیں کرنی ہے جی، سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ مسلمان کہتا ہے بھی رب کا کلام ہے بس اتنا مانتے ہیں، لیکن جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے وہ ہمارے بارے نہیں کھاتا۔ اس وقت قرآن پوری دنیا کے اندر نہیں مانا جا رہا، جتنے بھی مسلمان ہیں، چاہے 2 ارب ہے، چاہے 1.5 ارب ہے، چاہے 2.5 ارب ہے، مجھے آپ بتائیں قرآن کہاں مانا جا رہا ہے؟ قرآن کو تو کوئی بھی نہیں مان رہا۔ کوئی بھی مسلمان کسی بھی ملک کے اندر قرآن کی تو حکمرانی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، کہاں قرآن کی حکمرانی ہے؟ جہاں کہا جا رہا ہے بھی شراب نہیں پینی ہے وہاں پہ آپ کی پارلیمنٹ شراب کے بل پاس کر کے بیٹھی ہے، سود نہیں کھانا، پاکستان پورا سود پر چل رہا ہے، کرپشن تو ہمارے ملک کے اندر نہ نشان ہی کوئی، نہ بےمانی کا تو چکر ہی کوئی نہ ہمارے اندر، کیونکہ پورا پاکستان ماشاءاللہ بالکل صاف شفاف ہے جناب، ٹھیک ہے۔ تو یہی چیز آپ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو دیکھ لیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن و تورات و انجیل و زبور و ماننے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ زبانی کلامی کہہ دینا ہاں جی اللہ کا کلام ہے جی بالکل سبحان اللہ، کوئی شک نہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ ماننے کا مطلب کیا تھا کہ جو اس کے اندر کہا گیا بھائی اس کو مان۔ میں آپ کو اکثر کہتا ہوں نا کہ ہم نے قرآن صرف مانا ہے تو صرف اور صرف مردوں کے لیے مانا ہے، ٹھیک ہے، اصالِ ثواب کے لیے۔ ٹوٹل قرآن پاک اصالِ ثواب کی خاطر رکھ کے قوم فارغ ہے۔ رب کہہ رہا ہے
کہ بھائی یہ قرآن مجید کی ہے نا 2-4 آیتیں چلو پڑھ کے دیکھ لے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ کہ قرآن جو ہے وہ تمہیں دیا گیا ہے تاکہ تم جو اپنی زندگی اس کے مطابق گزارو. قصاص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرے تو اس کا زیادتی کا بدلہ دیا جائے. یہ قرآن کا حکم ہے. ہم نے دعا مانگے کہ یا اللہ یہ آیت ہمارے مردے کو ثواب عطا فرما. رب کہہ رہا ہے کہ شراب نہیں پینی ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان کہ جوا شراب یہ سارا کچھ یہ نہیں کرنا. ہم کہتے ہیں یا اللہ اس آیت کا ثواب مردے کو عطا فرما. بھائی یہ تو مردے کے لیے نہیں تھا, یہ تیرے لیے تھا. ٹھیک ہے جی. رب نے کیا کہا؟ فرمایا یار یہ جو ہے نا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ سود کھاؤ گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہوگی. ہم نے یہ آیت پڑھ کے کہا پروردگار ہمارا اس آیت کا ثواب مردے کو عطا فرما. یعنی اس کا مطلب یہ ہے جو قرآن زندہ کے لیے آیا تھا ہم نے اسے صرف مردہ کے لیے مانا ہے. یہ آیت ہے نا, یہ حدیث پاک ہے. قرآن کا ایک لفظ پڑھو, حرف پڑھو, 10 نے کیا 10 درجے سارا کو. اچھا سارے کہتے سبحان اللہ. بھئی یہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا, یہ یاد رکھیں. قرآن رب کا کلام خالی پڑھنے کے لیے تھوڑی آیا تھا. پڑھنے کا مقصد ہی نہیں تھا. اصل مقصد تھا قرآن کو سمجھنا اور سمجھ کر عمل کرنا. ٹھیک ہے جی. پڑھا کیوں جاتا ہے؟ پڑھا تو صرف اس لیے جاتا ہے کہ یار یہ سمجھ آ جائے. ساری قوم نے اس کو پڑھ کر 5 ختم 6 ختم قرآن پاک مکمل 40 قرآن پاک کا ثواب تاڑے مل کیتا. ٹھیک ہے جی. 20 قرآن پاک کا ثواب تاڑے مل کیتا ہو گیا. لیکن اس کے لکھا کیا ہے اس کے اندر پتہ کوئی نہیں. ٹھیک ہے جی. یہ تو وہی بات ہوگی نا. دیکھیں نا جی ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ کوئی بادشاہ کسی کو خط بھیجے, ٹھیک ہے جی, کہ ہمارے فلاں علاقے کے اندر یہ خط بادشاہ کا پہنچا دو اور سب کو کہے کہ جناب یہ پڑھ کر اس پر عمل کر لے. اور خط جناب اللہ وہ چوم کے جناب کیونکہ بادشاہ سلامت نے خط بھیجا ہے جی, چوم کے انہوں روشن دان رکھا ہوئے. تو بادشاہ 2 سال بعد بلا کے پوچھ رہے کہ ہاں میں نے جو تمہیں خط بھیجا تھا اس کا کیا کیا. وہ اگر آگے قوم سے کہے جی نا ہم نے اس کو بڑا چوما چاٹا تھا. کہا اندر سے کھول کے خط پڑھا تھا کیا لکھا تھا؟ کہا نہیں. تو اسی سے اس گل سے خوش ہو سکو تیری خیر بادشاہ سلامت خط ساڑھے کو لایا, ہم نے تو بھائی چوما چاٹا تھا اس کو. تو لتر ہی پڑھیں گے نا کہ بے وقوف ہو, میں نے خط چومنے چاٹنے کے لیے نہیں دیا تھا, میں نے اس کو پڑھنے کے لیے دیا تھا کہ اندر تو کھول کے پڑھتے ہیں میں نے کیا لکھ کے تمہیں بھیجا ہے. یہی حال سے مسلمانوں کا ہے کہ بھئی رب نے تمہیں قرآن چومنے چاٹنے کے لیے نہیں دیا تھا کہ اس کو چوم پہ آنکھوں پر لگا کے 20 غلاف چاڑ کے اور روشن دانے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ تو اس بادشاہ کا خط ہے جو مسلمانوں کے پاس آیا تھا کہ اس کو کھول کے دیکھ لو کہ میں تمہیں کیا کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. کھول کے نہیں دیکھا. ہاں 5 قرآن پاک کا ثواب, 20 قرآن پاک کا ثواب, 50 قرآن پاک کا ثواب. کنے واسطے؟ مردے واسطے. تو زندہ واسطے ایک آیت بھی کوئی نہیں. مردے کے لیے تو 50 قرآن پاک ہے نا, زندہ کے لیے ایک آیت بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَخْتَلَفَ فِيهِ, فرمایا ہم نے انہیں تورات عطا فرمائی, انہوں نے بھی اتنا ہی مانا جتنا تم مان رہے ہو. لیکن آگے رب کی دھمکی دیکھے, فرمایا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ, فرمایا اگر تیرے رب نے یہ بات پہلے نہ کی ہوتی کہ میں ان کو عذاب دوں گا تو آخرت میں دوں گا, جس کو بھی دوں گا, چاہے وہ گناہ گار ہوگا چاہے وہ کافر ہوگا. یہ رب کا فیصلہ ہے کہ میں ان کو عذاب دوں گا بھی کسی کو تو وہ آخرت میں دوں گا. تو میں لگو دیا بینہم, اگر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ پہلے نہ کیا ہوتا تو دنیا کے اندر ان کا فیصلہ ہو جاتا. یہ تو رب نے اپنے ذمہ کرم پر لے رکھا ہے کہ چل بھائی دنیا کے اندر یہ مانے نہ مانے جو مرضی کرتے رہے, ان کو چھیڑنا نہیں ہے. جب قیامت کے دن آئیں گے پھر آپ سارا حساب کتاب ان کا سیدھا کر لیں گے. بچہ تھوڑا تنگ کرے نا, تھوڑا ماں اتر پولا کر کے نا آپ کھاتا پورا کر لیتی ہے. جب بچہ زیادہ تنگ کر رہی ہو نا تو پھر ماں نہیں اس کو کہتی, اس کو کیا کہتی ہے, کہتے تو تیرے پیور ہو سارا کچھ آپ سیدھا کر لے گا. مطلب کیا ہے کہ اب تیرا جو قصور ہے نا وہ تھوڑا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور تینوں جو ہاتھ لانا تیرے پیو نے لانا ہے, تینوں آپ سیدھا کر لے گا. تو مطلب کیا ہے کہ اب دنیا میں کچھ نہیں کہا جا رہا ہے لیکن آخرت میں تو اکٹھا ہو رہا ہے نا کہ ٹھیک ہے پھر اتنے آ جاؤ سی ایک باری, آنا تو ساڑھے کو لیے نا تو ہم کرا. ٹھیک ہے جی. چاہے کوئی خوشی کے ساتھ رب کی بارگاہ میں آئے, چاہے کوئی رو پٹ کے آئے, جانا تو پھر بھی اس کی بارگاہ میں ہے ہی ہے. اس سے تو کوئی اپنے آپ کو روک نہیں سکتا ہے. فرمایا ہوگا کیا, فرمایا اگر تیرے رب نے یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا کہ ان کو میں نے عذاب دینا ہے, فرمایا ان کو عذاب ہم نے کب کا دے دیا ہوتا. یہ تو اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ سب کو عذاب اگر دینا بھی ہے تو آخرت میں دینا, دنیا میں ان کو نہیں چھیڑنا, جو مرضی کرتے ہیں کرتے رہے. ٹھیک ہے. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ, دیکھو یار اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ لوگ دھوکے والے شک کے اندر پڑے ہوئے ہیں, ان کو دھوکہ لگا ہے.
یہ سمجھتے ہیں شاید یہ رب کا کلام نہیں ہے یا ہم سے خالی ایویں بات کی جا رہی ہے، وہ کوئی ایڈی وڈی گل کوئی نہیں ہے. تو میں یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں دھوکہ لگا ہے، ان کو پتہ لگ جائے گا جب قیامت کے دن آئیں گے. ساری قومی میں ہلکا سمجھتی ہے نا، وہ خیر ہے چھڈو جی. آج خبیث تھا وہ آ رہا سی، ایک گل انہیں لکھی، کہتا جی اسلام اور مسلمانوں کے درمیان سے جب مولوی ہٹ جائیں گے نا تب سب کچھ سیدھا ہو جائے گا. مجھے آپ بتائیں اسلام اور مسلمانوں کے درمیان سے مولوی کو ہٹا کے دکھاؤ تو صحیح ایک بار. ٹھیک ہے، کیا ہے جاہل قوم ہے نا، فتنہ عروج پر ہے. آپ جس کو بھی اٹھائیں گے جس نے اسلام کی خدمت کی ہے تو مولوی. امام مالک کون ہے؟ امام احمد بن حنبل کون ہے؟ امام شافعی کون ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کون ہے؟ حضور غوث اعظم کون ہے؟ نیچے آ جائے امام بخاری، امام ابو داؤد، امام مسلم، امام ابن ماجہ، ترمذی، نسائی، حاکم، یہ سارے جتنے بھی آپ آتے جائیں گے ہیں تو سارے مولوی. یاری والا پیر تو 33 سال تو پڑھتا رہا ہے، 34 سال مسجد کے اندر بیٹھ کے پڑھاتا رہا ہے، اس سے بڑا مولوی کون ہوگا؟ جس بندے کی 90 سال یا 94 سال کے قریب غالباً عمر ہے حضور غوث اعظم کی، ساری زندگی مسجد سے باہر قدم نہیں رکھا ہے، مجھے آپ بتائیں یاری والے پیر سے بڑا مولوی کون سا ہے؟ ٹھیک ہے، یاری والا پیر، اس سے بڑا مولوی کس چیز کا نام ہے؟ جو مسجد میں بیٹھا وہ مولوی ہے نا، تو یاری والا پیر بھی تو مولوی ہے. پھر یاری والے پیر کو چلو چھوڑے، سب سے بڑا مولوی تو صدیق اکبر ہے، سارے فیصلے مسجد کے اندر بیٹھ کے کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اس سے چھوٹا مولوی پھر عمر فاروق ہے، وہ بھی مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے. عثمان غنی بھی مولوی ہے، وہ بھی مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ ان مولویوں کی تو ساری پارلیمنٹ بھی مسجد کے اندر ہے. نکال کے دکھاؤ نا ذرا مسلم مولوی کو درمیان سے. یہ مولوی ہے جو آج تیرے اور میرے گھر کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے. تیرے باپ نے تو پڑھایا کوئی نہیں. ابا جی تو ABC جانتے ہیں، ابا جی کو تو ساری زندگی جناب اللہ مزدوری کرتے گزری ہے، نوکری کرتے گزری ہے، فیکٹری جاتے جاتے گزری ہے. تجھے قرآن تو مولوی نہیں پڑھایا ہے. کیوں جی؟ ہے نا ایمانداری والی بات. ہمیں جو 6 کلمے یاد ہے، ہمیں جو نماز یاد ہے، ہمیں جو جنازہ آتا ہے، وہ ابا جی نے کسی کے ابا جی نے پڑھایا تو بتائیں مجھے. ٹھیک ہے، ابا جی کی ساری زندگی فیکٹری میں دھکے کھاتے کھاتے گزری ہے، ابا جی نوکری کے اندر یسر کرتا رہا ہے. تجھے جو 6 کلمے یاد ہے سویرے سویرے یہ مسجدوں کے اندر مولوی اعلان کر رہا ہوتا کہ تیری مہربانی ایتھے آ کے قرآن پڑھ لا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ ہاں، کسی کے باپ کو کچھ نہیں آتا ہے. آج بھی اگر جتنا بھی اس وقت دین اسلام کی حفاظت ہو رہی ہے وہ سارے مولوی کرنے والے ہیں. باقی دیکھیں جی کوئی بھی ادارہ ہے، کوئی بھی لوگ ہے، جماعت ہے، کوئی بھی چیز ہے نا، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ مطلب ٹھیک بھی نہیں ہوتی ہے، ساری کی ساری غلط بھی نہیں ہوتی ہے. جس طرح ہر ادارے کے اندر غلط لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، اسی طرح اس ادارے کے اندر بھی ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج بھی اگر اسلام کی پہچان ہمیں تھوڑی سی ہے یا 2 لفظ ہمیں سمجھ میں آتے ہیں تو یہ سارا کا سارا مولویوں کا کمال ہے جو مدرسوں کے اندر بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، دیکھیں نا جی، ہم جو درس قرآن دے رہے ہیں، میں تو شریعام کہتا ہوں کہ کسی سے ہم نے 1 روپیہ لیا تو بات کرے ہم سے. یہ 12واں سپارہ چل رہا ہے اور اللہ کے فضل سے کتنے لوگ ہیں جو درس قرآن سن رہے ہیں. آج تک کسی نے مجھے 1 روپیہ دیا تو بات کرے مجھ سے. ہم تو فری دے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، اکیڈمی فری پڑھا کے دکھان، اسکول ایک بار فری بھیجن نا. ٹھیک ہے، ہم تو آج بھی سوشل میڈیا پہ ہے تو اس کو بھی ہم فری چلا رہے ہیں کہ یار دین کا پیغام تو ہمارے پاس پہنچ جائے. تو آگے دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّا كُلُّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُم. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تیرا رب، اے میرے محبوب، تیرا رب ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، یہودیوں کے. ٹھیک ہے، لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، ہم وَإِنَّا كُلُّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، ہم جتنے بھی انہوں نے عمل کیے ہیں سب کے سب دیکھ کر ہر ایک عمل کی پوری پوری جزا انہیں دیں گے. ٹھیک ہے جی، کوئی عمل چھپ نہیں سکے گا. جو کچھ کوئی کر رہا ہے اس کا لکھا بھی ساتھ جا رہا ہے، اس کا عمل جو ہے وہ سارا ان کو دکھایا جائے گا. انہ بما یعملون خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا جو کچھ یہ یہودی عمل کر رہے ہیں خبیر، خبردار ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ کون سا یہودی کیا کر رہا ہے. تورات انہوں نے چھوڑ دی، ٹھیک ہے جی، نبیوں کو انہوں نے قتل کیا، یہ سارا کا سارا اللہ کی بارگاہ اقدس میں پیش ہو چکا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اور اپنے محبوب کے غلاموں کو یعنی ہمیں جو حکم دیا وہ کیا ہے؟ فرمایا میرے محبوب فاستقم کما امرتا. کتنی بڑی بات ہے. فرمایا کہ اے میرے محبوب جتنا آپ کو حکم دیا گیا ہے فاستقم، آپ اسی پر قائم رہیں. ٹھیک ہے، آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ آپ جو ہے وہ عمل بھی کریں اور اپنے غلاموں کو کر کے بھی دکھائے اور دین اسلام کا پیغام آگے پہنچاتے رہے. بات ختم. آپ کی ڈیوٹی صرف اتنی ہے. ٹھیک ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کیا کہ نہیں کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر کیا فرمایا؟ فرمایا ہاں بھائی میں نے اپنا پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ 10,000 بندے نے یوں ہاتھ کھڑے کر کے کہا تھا حضور آپ نے پیغام پہنچا دیا.
تو حضور نے اوپر منہ کر کے کہا تھا پروردگار دیکھ لے، گواہ ہو جا، میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا محبوب فاستقم، آپ اس دین پر قائم ہو جائے، باقی سب کو چھوڑے، ٹھیک ہے؟ کما امرتا، جیسے اللہ آپ کو حکم دیتا جا رہا ہے آپ عمل کرتے جائیں اور دین اسلام کا پیغام پہنچاتے جائیں۔ اور ومن تاب معک، یہ ہمارے لیے حکم ہے۔ فرمایا کہ اے محبوب جو آپ کی غلامی کے اندر آ کر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے، آپ انہیں بھی اپنے ساتھ ملا لیں اور انہیں حکم دے کہ وہ بھی دین پر عمل کرتے رہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ دین دو کام ہے، عمل کرنا اور دین کا پیغام آگے پہنچانا، ٹھیک ہے جی؟ دیکھیں حضور کی جو حدیث پاک ہے نا، بلغ عنی ولو آیا، حضور نے فرمایا تمہارے پاس دین کی ایک بات بھی ہو آگے پہنچا دو۔ یہ حکم مولویوں کا تھا، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ وہاں پہ تو 10,000 صحابہ کھڑے ہوئے ہیں، وہاں پہ تو کاروباری بھی ہوں گے، دکاندار بھی ہوں گے، ہاں جی، مزدوری کرنے والے بھی ہوں گے، سارے کھڑے ہوئے تھے، لیکن حضور نے سب کو فرمایا بلغ عنی ولو آیا، فرمایا جتنے میری امت ہو سارے سن رہے ہو، جس مرضی پیشے کے اندر ہو، تمہارا کام کیا ہے؟ جو کچھ مجھے دیکھا ہے، مجھ سے سنا ہے، آگے پہنچاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کا کام کرنا صرف مولویوں کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ ہر امتی پر فرض ہے کہ جو اسے سمجھ میں آتا ہے وہ آگے پہنچائے، جو سمجھ میں آتا ہے وہ آگے پہنچائے۔ جہاں بیٹھے وہاں پہ دوسری گپ شپ لگانے سے بہتر یہ ہے کہ لوگوں کو دین کی بات بتاؤ، ٹھیک ہے؟ اس وقت ضرورت کیا ہے؟ سب سے بڑی جو ضرورت کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر لحاظ سے مسلمانوں کو جو ہے وہ اس کا نقص، مسلمانوں کے عیب بیان کیے جاتے ہیں، جہاں بیٹھے مسلمانوں کی خوبی بیان کریں، یہ ضرورت ہے اس ٹائم کی، ٹھیک ہے؟ کل میں نے کہا نا کہ ایک نیکی والا مسلمان سارے یہودیوں، عیسائیوں، ہندو، سکھ، زمین آسمان سے زیادہ افضل ہے، یہ یاد رکھیں۔ ساتوں آسمان ساتوں زمینیں مل کے اگر ایک سائڈ پہ رکھی جائے اور ایک نیکی والا مسلمان کی ایک نیکی دوسری طرف رکھی جائے نا، لا الہ الا محمد رسول اللہ والی، ٹھیک ہے؟ خدا کی قسم یہ سب سے زیادہ افضل ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، فرمایا کہ ولایت کا پہلا درجہ لا الہ الا محمد رسول اللہ ہے، ولایت کا پہلا درجہ، یعنی جس بندے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے اس لحاظ سے وہ اللہ کا ولی ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں آگے ہے اس کے درجات، اور جیسے عمل کرتا جائے گا دوسرے درجے بھی ساتھ ساتھ چڑھتا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو جس شخص نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے اس لحاظ سے وہ اللہ کا ولی بن چکا ہے، سمجھ آئی نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاستقم کما امرتا ومن تاب معک، اے محبوب جو آپ کو حکم دیا ہے آپ اس پر عمل بھی کریں، آگے پہنچائے بھی صحیح، ومن تاب معک، اور جو آپ کے ساتھ ہیں انہیں بھی حکم دیں، ولا تطغوا، فرمایا یہ سب کے لیے حکم ہے، فرمایا اے امت مصطفیٰ میری نافرمانی نہ کرنا۔ کون کہہ رہا ہے؟ میری نافرمانی نہ کرنا، انہ بما تعملون بصیر، کیوں؟ فرمایا کہ میں تمہارے سارے عمل دیکھ رہا ہوں، اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ فرمایا میری نافرمانی نہ کرنا، جو میں نے حکم دیا اس کے مطابق چل لینا، ٹھیک ہے؟ میری نافرمانی کر کے کچھ بھی تمہیں حاصل نہیں ہوگا، انہ بما تعملون بصیر، جو تم کر رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ اس سے بڑی تو کوئی بات نہیں ہو سکتی نا جی۔ کہتے جی کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، کب تک؟ جب تک لائٹ چل رہی ہے، بھائی کیمرہ تب تک ہی چلے گا نا جب تک لائٹ ہوگی، لائٹ گئی کیمرہ گیا۔ دیواروں پر اگر یہ لکھا ہوتا نا کہ لکھا ہوتا کیمرے کی آنکھ، کاش کہ یہ لکھا ہوتا نا کہ رب دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو میرا خیال ہے بات ہی ختم ہو جاتی۔ تو اس لیے کیمرے کی آنکھ بند ہو سکتی ہے، قدرت تو ہر چیز دیکھ ہی رہی ہے نا، ہاں جی۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔